میں ملتمس ہوں ایک ایسی شخصیت کی جو کہ 3 کتابوں کے آدر ہیں، سیاسی نظام، معاشی نظام اور انتظامی نظام۔ یہ 3 کتابیں جو ہیں وہ ان کے آدر ہیں۔ PNI فاؤنڈر چیئرمین ہیں، PTI فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں کویت میں، سی واک YouTube، PNI تھنک ٹینک اور بہت سی چیزیں۔ میں ملتمس ہوں ارشد نعیم چودھری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to thank our Kuwaiti brothers. You are welcome and we appreciate your joining with us. This is the moment when we can celebrate together. It's a great chance to further cooperate with each other, and by this way we can share our knowledge, we can share our efforts. This way we can develop our business opportunity. And I would like to thank you, Mr. Salim, for giving me this opportunity, and all these efforts which you are doing, it's appreciable, and I hope you will succeed in that. بہت شکریہ میرے پاکستانیوں۔ آج جس طرح سے یہاں کمیونٹی میں ہمارے دوست احباب اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے تجدید عہد وفا کا۔ پاکستان کا 14 اگست یہ ہمارے لیے تجدید عہد وفا کا دن ہے، اور 78 سالوں سے ہم لوگ یہ باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور عملی طور پر شاید ہم لوگ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح سے ہم لوگ چاہتے ہیں۔ تو جس طرح سلیم صاحب نے اس چیز کو اون کیا ہے، جب تک اونرشپ نہیں لیں گے ہم کسی چیز کی، ہم اس کے لیے کوئی پازیٹیو کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ان تمام مسائل کو اون کرنا پڑے گا، پاکستان کو اون کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اون نہیں کریں گے ہم کوئی بھی افیکٹو رول ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا میری درخواست یہ ہے کہ میں ایک آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کا جو دن ہے، یہ سلیم صاحب اور ان کی ٹیم اس بات کی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ حقیقت ہمارے سامنے لا رہے ہیں۔ جو اس سیمینار، اس جو ایکسپو کر رہے ہیں، اس ایکسپو کی شکل میں ہمیں ایک موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی نوجوان انٹرپرینیورس کو سامنے لے کے آئیں۔ ہمارے بڑے بزرگان نے تو ملک کی بڑی خدمت کر لی ہے، بٹ صاحب ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں، پیر امجد صاحب ہیں، ان سب نے اپنا حق ادا کر دیا ہے کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنے کا اور اس کے لیے پاکستان سے کچھ کرنے کا۔ اب یہ موقع ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ کیوں؟ پاکستان 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ موقع نہ دیے کام کرنے کے، تو شاید پھر ہم لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے وہ کر نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اور پاکستان کی جو آبادی ہے اس کو پورے ایفرٹ لگا کے ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دینی ہے تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں۔ پاکستان اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہے۔ پاکستان کو آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں دیکھ لیں، پاکستان کو اکنامکس کی فیلڈ میں دیکھ لیں، پاکستان کو مینجمنٹ کی فیلڈ میں دیکھ لیں۔ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ شاید ہم سے زیادہ بہتر پاکستان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور پاکستان کے بارے میں ہم سے بہتر وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا ہم سینئرس لوگ جو ہیں اپنے ان نوجوانوں کے لیے ہمیں راستے بنانے پڑیں گے اور دینی چاہیے۔ ہمیں خود اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، تاکہ اگر ہم اسی طرح اپنی پوزیشنز میں براجمان رہے تو ہمارے نوجوانوں کو وہ مواقع نہیں ملیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ ایک سینئر سٹیزن کے طور پہ ان کو گائیڈنس دینی چاہیے اور ان کو آگے لے کے آنا چاہیے تاکہ وہ عملی طور پہ کچھ کر کے دکھا سکیں۔ حالیہ دنوں جو مارکا ہوا ہے
پاکستان نے دنیا میں اپنا پوٹینشیل منوایا ہے. پاکستان کی جتنی بھی کمزوریاں، جتنی بھی پریشانیاں اس کے ساتھ ہیں، ہم سب لوگوں کو مل کے ان پریشانیوں کا ازالہ بھی کرنا ہے. یہ کوشچن میں نے اپنے اوپر کیا تھا کہ میری کنٹریبیوشن کیا ہے اپنے ملک کے لیے. مجھے تکلیف ہے میرے پاکستان کا سیاسی نظام درست نہیں ہے، تو میرے پاس اس کا حل کیا ہے. مجھے تکلیف ہے کہ میرے پاکستان کا معاشی نظام درست نہیں ہے، تو میرے پاس اس کا کیا حل ہے. اگر یہ دو چیزیں حل ہو بھی جائیں تو ان کو مینیج کرنے کا کیا سلسلہ ہے. یہ کوشچن میں نے اپنے ساتھ اپنے اوپر کیے، تو یہ وہ وجوہات بنی ہے کہ میں نے پاکستان کی سیاسی نظام کے اوپر بھی اپنی بک تحریر کی ہے کہ جب تک کسی ملک کا انڈیجنس سسٹم نہیں ہوگا وہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. لہٰذا ہمیں انڈیجنس پولیٹیکل سسٹم، انڈیجنس مینجمنٹ اکنامک سسٹم اینڈ انڈیجنس مینجمنٹ سسٹم چاہیے. اور ہمارا جو ایگزسٹنگ پاور سٹرکچر ہے اس وقت، جو ہمارا دنیا کا نظام جو چل رہا ہے وہ پاور بیس چل رہا ہے. جہاں جہاں جس بندے کے ہاتھ میں پاور آتی ہے وہ خدا بن جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں. لہٰذا ہمیں ان پاور ویلیوز کے ساتھ مورل ویلیوز کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ پاور ویلیوز کے ساتھ مورل ویلیوز کو انٹیگریٹ کر دیں گے تو یہی پاور کا جو نظام ہے جسے ہم برا کہہ رہے ہیں یہ پرفارم کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ یہ ہاف سائیکل کا سسٹم ہے، جو موجودہ سسٹم ہے وہ ہاف سائیکل ہے، اور جب تک آپ اس کے ساتھ مورل ویلیوز انٹیگریٹ نہیں کریں گے یہ سسٹم پرفارم نہیں کر سکتا. سر, for your information, we are struggling just because of the power-based management system or power-based system. Unless we integrate moral values with power system, this system will never be able to perform. Hence, it is the responsibility of our educated people. They should come forward, they should come with a proposal, they should do all these management system with their moral values. And that is how we can contribute peace in the world. This is what I would like to request our Kuwaiti brothers. Please give us your hand for this opportunity to make our system functional. میں آپ اپنے پاکستانی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ہمیں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمیں کلیئر کٹ ایک ڈائریکشن کے طور پہ چلنا چاہیے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. اور جب تک ہم اپنی اونرشپ نہیں لیں گے کسی بھی چیز کی ہم کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. کیونکہ میرے لیے بہت شکریہ کا مقام ہے کہ میں نے آج بہت سے معزز میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں جو مجھ سے زیادہ قابل ہیں. میں ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ میں ان کو کوئی نصیحت کر رہا ہوں یا ان کو کوئی ایڈوائس کر رہا ہوں. سر, آپ لوگ ہمارے رہنما ہیں, ہمارے جن آپ نے ہمیشہ رہنمائی کی ہے, تو میں بس آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں. ہم اپنے آپ کو ایک بہترین قوم کے طور پہ دنیا کے سامنے منوانا چاہتے ہیں. ایک بات پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اسے خبر نہیں کہ تاریخ کیا سبق سکھاتی ہے. اسے خبر نہیں کہ تاریخ کیا سبق سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.